میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی۔ میری گزشتہ ویڈیو کے ریسپانس میں میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ڈاکٹر افسر امام صاحب نے تبصرہ فرمایا، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن جن مجبوریوں کا انہوں نے ذکر کیا وہ سن کر میں آپ دیدہ ہو گیا، ذرا آپ بھی ملاحظہ کریں۔ محترم رفعت ہاشمی صاحب نے جو آج اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں انہوں نے اپنے علمی حوالے سے انتہائی پرمغز اور معقول گفتگو کی ہے۔ ہر موضوع اور ہر مسئلے کا ایک تو ہوتا ہے تھیوریٹیکل سائڈ، ایک ہوتی ہے اپلائیڈ سائڈ۔ خانمان اعظم کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہمارے حضرات گزرے ہیں، انہوں نے ویکسینیشن پر کافی بحث کی ہے اور انہوں نے اس کو کوئی قابل تحسین ہماری طب کا حصہ نہیں بتایا، اور اس لیے جو اچھے امپیات ہیں وہ ویکسینیشن سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب 6-7 سال کا تھا تو میرے پرائمری اسکول میں چیچک کی ویکسینیشن خاص طریقے سے کی جاتی، وہ خاص طریقے سے کی جاتی تھی، جسے ہمارے بازو میں خاص نشان بن جاتا تھا۔ اس وقت والد صاحب نے اس کے اوپر کوئی اپنی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا تھا، اور غالباً ہمارے بہت سے دوستوں کی بازو پر وہ نشان ہوگا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی ویکسینیشن نہیں کروائی تھی۔ یہ جب MBBS کے بعد ہم لندن مزید تعلیم کے لیے گیا تو وہاں انہوں نے اس کا خون چیک کر کے کہا آپ کے جسم میں امیونٹی نہیں ہے جو ویکسینیشن سے پیدا ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ موضوع اس وقت خارج بحث ہے۔ میں اس موضوع پہ آتا ہوں کہ ویکسینیشن کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ویکسینیشن سے بچ کے جا کہاں سکتے ہیں۔ کوئی 5-4 سال پہلے میں کانفرنس میں باہر جا رہا تھا، غالباً آسٹریلیا جا رہا تھا، یہ کہاں جا رہا تھا، تو مجھے کہا گیا آپ کو ویزا نہیں ملے گا جب تک آپ یلو فیور کا وہ سرٹیفکیٹ پیش نہیں کریں گے۔ گویا میں پھانسی پر لٹک گیا۔ میں نے جا کے ان سے کہا میں اس کے بغیر آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے زبردستی وہ مجھے مجبور کر کے ڈراپس لینے مجبور کیا۔ وہ لیتے ہی میں نے فوراً کو ڈیزو کر دی، لیکن اس کا اثر تو مجھے پہنچ گیا اور میں کافی دن اس کی وجہ سے اپسیٹ رہا۔ یہ صورتحال ہمارے تمام معاشرے میں پھیل گئی ہوئی ہے، اور ویکسینیشن کے بارے میں جو آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، وٹھاولکاس کا آپ نے حوالہ دیا، بے شک وہ صحیح ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر برنٹ نے اس کے اوپر کافی کچھ لکھا ہے، لیکن اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس سے آپ کہاں تک بچ سکتے ہیں؟ اس وقت موضوع زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ویکسینیشن کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے۔ جو موضوع زیر بحث یہ کہ ویکسینیشن کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، کیا دوائیں استعمال کرنی ہیں، کیا سمٹم پیدا ہوں گے، کیا صورتحال جو ہے وہ آپ کے لیے ایک چیلنج بنتی ہے، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے۔ ورنہ جہاں تک امیونٹی کا تعلق ہے وہ تو بہرحال ہماری کمپرومائز ہے ہی، اور وہ صرف اس سے ہی نہیں ہے بلکہ جو ہم غذائیں استعمال کر رہے ہیں، جو ہم ہارمون سے تیار ہونے والی مرغی استعمال کر رہے ہیں، جو ہم بہت زیادہ بناوٹی ڈرنکس لے رہے ہیں جن میں کئی کیمیکلز پڑے ہوئے ہیں، یا حتیٰ کہ صابن میں بھی گائے کی ایسٹروجن استعمال ہو رہی ہے، تو آپ کہاں تک بچیں گے ان چیزوں سے؟ ہونا ہی چاہیے کہ ہم کو ان سے نبرآزما کیسے ہونا ہے، اس کو ڈریس اپ کیسے کرنا ہے اپنی صورتحال کو۔ اس کے اوپر اب ہمارے لیے موضوع زیر بحث ہے، اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے اور امیونٹی کو خواہ گلے کا ہار نہ بنائیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ واقعی آپ درست فرماتے ہیں کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ دریا کے مگرمچھ سے آپ دوستی بھی نہیں کر سکتے۔
اگر آپ نے دریائی مگرمچھ سے دوستی کی کوشش کی تو اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ آپ پر ترس کھائے گا۔ مجبوریوں پر کمپرومائز کرنا ایک اور بات ہے، لیکن غلطی کو غلطی نہ کہنا بھی ایک غلطی ہے۔ برنٹ بھی درست فرماتے ہیں، ویتھولکاس بھی ٹھیک کہتا ہے، لیکن مگرمچھوں کے خوف سے ہم اسے ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو ایئرپورٹ پر زبردستی یلو فیور کی ویکسین پلا دی گئی ہے اور آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہارمون زدہ مرغی کھانا مجبوری بن گئی ہے، کیمیکل ملا دودھ پینا مجبوری ہے، سپرے شدہ پھل اور سبزیاں کھانا بھی مجبوری ہے، لہذا وہ مگرمچھ جو زبردستی ویکسین پلاتے ہیں اور وہ مگرمچھ جو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، ان کی ملاوٹ کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں، صرف یہ بتایا جائے کہ ویکسینیشن کر دی گئی ہے تو اس کے اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ملاوٹ شدہ غذا کھائی گئی ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ موضوع ہونا چاہیے۔ مگرمچھوں کی ملاوٹ کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جو میں اکثر آج کل کے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو کہتے سنتا ہوں کہ صاحب ہانی من کے دور میں سنگل ریمیڈی کام کرتی تھی، اب چونکہ پولوشن بہت ہو گئی ہے، غذا خالص نہیں رہی ہے، ہماری امیونٹی کمپرومائز ہو گئی ہے، لہذا اس دور میں صرف کمبینیشن ہی کام کرتے ہیں۔ سنگل ریمیڈی ایک تھیوری کی حد تک درست ہے، لیکن اپلائیڈ سائڈ میں اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کمپاؤنڈ بنانے اور بیچنے والے مگرمچھوں کے خوف سے اس کو زیر بحث ہی نہ لایا جائے؟ ہاں، صرف یہ ڈسکس کیا جائے کہ کمپاؤنڈ دواؤں سے خراب شدہ کیسوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یوں تو آپ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے، جھوٹ اور فریب عام ہے، تو کیا اخلاقی اقدار کی تعلیم بند کر دی جائے، جھوٹ کو جائز قرار دے دیا جائے؟ کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کا کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے، لہذا ان بڑے مگرمچھوں کے خوف سے جھوٹ کو جائز قرار دے دینا چاہیے۔ اصلاح تو جب ہوگی جب آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں گے، اپنی غلطی کو مانیں گے تو اپنی اصلاح کریں گے۔ زیر بحث موضوع یہ نہیں تھا کہ ویکسینیشن کروائی جائے یا نہیں، آپ یہ موضوع رکھ لیجئے تو اس پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ زیر بحث بات یہ تھی کہ ہومیوپیتھی دوا امیون سسٹم کے سیلز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات ہومیوپیتھی کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے۔ ہم علاج جسم کا نہیں کرتے، نہ ہی اعضاء کا کرتے ہیں، نہ ہی امیون سسٹم کے سیل کی تعداد کو بڑھاتے ہیں، بلکہ علاج بیمار کا یعنی سک کا کرتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھی فلسفے کی کتاب کا پہلا پیراگراف ہے جسے شاید ہم ابھی تک پرسیو نہیں کر سکے۔ آپ کے کہنے کے مطابق دریا میں مگرمچھوں کے خوف سے میں ہومیوپیتھی کے بنیادی فلسفے کی بات نہ کروں تو عرض یہ ہے کہ میں ایمان کے اس درجے پر تو فائز نہیں ہوں کہ غلطی کو بزور بازو روک دوں، لیکن جب تک سانس چل رہی ہے غلطی کو غلطی کہتا رہوں گا اور کسی مگرمچھ کے خوف سے خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہاں، البتہ کوئی ایسی سچویشن بھی آ گئی کہ میں یہ بھی نہ کر سکا تو کم از کم دل سے اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر ہومیوپیتھی سائنس پر پابندی لگا دی جائے تو کیا آپ احتجاج بھی نہیں کریں گے؟ اور اگر احتجاج بھی نہ کرنے دیا جائے تو کیا آپ اسے دل سے تسلیم کر لیں گے؟ اگر مگرمچھوں کی اس دنیا میں لوگ مجبور ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں میں اتنی اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ وہ 5G کی انسٹالیشن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگرچہ وہ اسے روک تو نہیں سکتے لیکن اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اسی اویئرنیس کا نتیجہ ہے کہ آج ان ملکوں میں بایو انجینئرڈ خوراک پر پابندی ہے، اور جہاں پابندی نہیں ہے وہاں خوراک کے ڈبوں پر لکھا جاتا ہے کہ یہ آرگینک فوڈ ہے یا نہیں ہے۔ اسی اویئرنیس کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ میں عام لوگوں کی سطح پر ایسے پریشر گروپس بن رہے ہیں جو ویکسینیشن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھ دہائیوں سے ویکسینیشن کے خلاف بات کرتے آئے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اور امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں میں لوگوں کے اندر یہ پریشر گروپ ڈیولپ ہو رہے ہیں جو ویکسینیشن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بذات خود ویکسینیشن کو اچھا نہیں سمجھتے، البتہ ویکسینیشن کروانے پر مجبور ہیں۔
اور ملاوٹ کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے اس کے علاج کی راہ ڈھونڈی جائے تو یہ آپ کا مطمع نظر ہے۔ اگر ہم کسی غلطی اور ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو ہم بھی اس غلطی کا حصہ ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا چونچ پہ پانی کا قطرہ لا کر اسے بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی پرندے یا جانور نے پوچھا کہ اے بیوقوف، کیا تیرے چند قطروں سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں یہ آگ نہیں بجھا سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا نام آگ بجھانے والوں کی فہرست میں لکھا جائے۔ تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو اس کے درست تناظر میں دیکھا جائے۔ اگر ہومیوپیتھی کے بنیادی نظریے پر چھری چلا دی جائے تو کیا خاموش تماشائی بنے رہیں، مجبوریوں کو کمزوری بنا لیں، کمپاؤنڈز کو ہومیوپیتھی کا حصہ مان لیں؟ اصل ہومیوپیتھی کو تھیوریٹیکل اور نام نہاد ہومیوپیتھی کو پریکٹیکل کہہ کر اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن دی جائے۔ جسے آپ تھیوری کہہ رہے ہیں وہ تھیوری نہیں، وہ ہومیوپیتھی کے مسلمہ اصول ہیں، اور اصول اور پریکٹیکل میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ جب تضاد کی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں غلطی اصول کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری کم علمی ہوتی ہے۔ اپنی علمی کم مائگی کی وجہ سے ہم اصول قربان کر دیتے ہیں اور اسے اپلائیڈ سائٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی مکمل علم کا عامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی وقت اپلائیڈ سائٹ کی مجبوری آپ کو اصول سے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے تو اس غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے، اور یہی شرمندگی آپ کو مزید علم حاصل کرنے کا باعث بنے گی، اور آپ کا اصول اور اپلائیڈ سائٹ کا اختلاف کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپلائیڈ سائٹ کہہ کر اپنی غلطی کو جسٹیفائی کریں گے تو یہ عادت بن جائے گی، اور بری عادت کا تکرار گناہ بن جائے گا۔ ڈاکٹر افسر امام صاحب بہت ہی پیارے انسان ہیں، وہ ہومیوپیتھی کا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ مصلحت کوشی کی بجائے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں۔ آپ عوام کو مرغی کھانے سے تو نہیں روک سکتے، اور نہ ہی ہارمون زدہ مرغی کی پروڈکشن روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ مگرمچھوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ اپنی سطح کا جہاد تو کر ہی سکتے ہیں۔ مثلا میرے زیر علاج کئی مریض ایسے ہیں جن کو مرغی کا پرہیز کروا کر بغیر کسی دوائی کے ان کا بلڈ پریشر ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ آپ کسی مگرمچھ کے خوف کے بغیر لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں، اور یقین رکھیں کہ ایسے لوگ ضرور آئیں گے کہ جو آپ کی اس علمی کاوش کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی آپ اپنے حصے کا کام کر جائیں گے۔ آپ کی حق گوئی کی وجہ سے سچ زندہ رہے گا۔ میں نے اپنے طالب علم کے دور میں ڈاکٹر عابد حسین صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہومیوپیتھک گائیڈ پڑھی، جس میں انہوں نے ہومیوپیتھی کو انتہائی آسان اور عوامی زبان میں پیش کیا ہے اور ہومیوپیتھی اصولوں کی پاسداری کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 210 پر کلنج کے باب میں انہوں نے کلنج کے لیے سنگل دواؤں کا ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ ایک کمپاؤنڈ نسخہ بھی لکھا ہے۔ تو وہاں وہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک غیر ہومیوپیتھک نسخہ لکھا جاتا ہے جو ہر قسم کے پیٹ کے درد، پتا کے درد، انتڑیوں کے کولنج، گردے کے درد میں اکثر کامیاب ہوتا ہے، اور نیچے وہ کمپاؤنڈ لکھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے وہ کتاب کا صفحہ چوم لیا، اور ڈاکٹر عابد حسین صاحب کی دیانت داری پر اش کر اٹھا کہ پوری کتاب میں ایک کمپاؤنڈ نسخہ لکھا ہے، اور اسے بھی وہ غیر ہومیوپیتھک نسخہ کہہ رہے ہیں، ہومیوپیتھک نہیں کہہ رہے ہیں۔ کئی دفعہ غیر ہومیوپیتھک نسخہ جات سے آپ اپنے مریض کو پیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسے کبھی بھی ہومیوپیتھی کا لیبل نہ دیں اور نہ ہی اس کو ہومیوپیتھی سمجھیں۔ یہی دیانت دارانہ طرز عمل ہے۔ لہٰذا آپ ہرگز مصلحت کو گلے کی مالا نہ بنائیں، اور سوچیں کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف آواز بلند نہ کرتے اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرواتے تو کیا آج کوئی ایک بھی اسلام کا نام لیوا باقی ہوتا؟ اس سوال کو گلے کا ہار بنائیں۔